السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے اللہ کی عظمت، میرے رب کی عزت، میرے رب کا مقام بہت اعلیٰ و بلند ہے۔ یہ رب کی عظمت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پہ سوال کرے تو اس سوالی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے، ضرور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ یہی تعلیم امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 1672 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو شخص اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، اسے امان دو۔ ومن سأل باللہ فاعطوہ، اور جو اللہ کے نام پہ سوال کرے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، رب کا مقام اتنا عظیم ہے، کوئی اللہ کے نام پہ تم سے مانگے تو اس سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو دو، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی جھولی میں کچھ ڈالو۔ ومن صنع الیکم معروفا، اور جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ چکاؤ، اس احسان کا بدلہ اس احسان کرنے والے کو دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تم اپنے پاس کچھ بھی نہ پاؤ کہ اس احسان کا اسے کچھ نہ کچھ بدلہ دیا جائے، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو پھر اس کے لیے اتنی دیر تک دعا مانگو، اتنی دیر تک اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہو، اس کو دعائیں دیتے رہو، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تیرے مال میں، تیری جان میں، تیری عزت میں، تیری اولاد میں، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اتنی دیر تک دعا کرو جب تک تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی نیکی کا اسے بدلہ دے دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بشر الناس منزلا، کیا میں تمہیں لوگوں میں برا شخص نہ بتاؤں، بدتر شخص کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، وہ انسان بہت برا ہے جس سے اللہ کے نام پہ سوال کیا جائے اور وہ اللہ کا واسطہ سن کر، اللہ کا نام سن کر بھی سائل کو کچھ نہ دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں 2248 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو شخص اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ ومن سألکم بوجہ اللہ، اور جو اللہ کے نام پر، اللہ کے چہرے کے واسطے سے تم سے سوال کرے، فاعطوہ، تو اس شخص کو ضرور عطا کرو۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ عمرہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ اس کے قریب گئے تو اس نے کہا، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عذتی بعظیم الحقی بِأَهْلِكَ، تو بڑی عظیم ذات کی پناہ میں آئی ہے، تو اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جا۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، قَدْ عُذْتِ بِمَعَادٍ، تو نے ایسی ذات کی پناہ مانگی جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اس کو 2 سوتی کپڑے پہنا کر ان کے گھر والوں کی طرف پہنچا دیا گیا۔ تو اللہ کا نام بڑا عظیم ہے، کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے تو رب کے نام پر سوال کرنے والے سوالی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے۔ ہاں اگر سائل غیر اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، پیر کے نام پہ مانگتا ہے، قبر کے نام پہ مانگتا ہے، مزار کے نام پہ مانگتا ہے، جمعرات کے نام پہ مانگتا ہے، اپنی زبان سے شرکی الفاظ کہتا ہے،
تو ایسے شخص کو بالکل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ اگر آپ مال دو گے تو آپ یہ مال جو خالصتاً اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے، اور عبادت ہے مال خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب آپ نے یہی چیز غیر اللہ کے لیے کی تو آپ کا ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے اور اسی توحید پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔